السلام علیکم جی. ہم نے گزشتہ اپنے ایک ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کوئی انقلابی نہیں ہیں، نہ کوئی وصولی آدمی ہیں، وہ بلکہ ضرورت مند قسم کے، غیرت مند نہیں ہیں، ضرورت مند قسم کے آدمی ہیں، اور انہوں نے کوئی انقلاب نہیں لانا، اور ان سے آپ قطعاً کوئی توقع نہ رکھیے گا. درمیان میں کر کے جب میڈیا نے ماحول بنایا تو ایک دفعہ کے لیے ہم بھی اندر سے ہل گئے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ تو یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی انقلابی آدمی نہیں ہے، وہ تو کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی کوئی 24 48 72 گھنٹے انتظار تو کرنا میری جان، ٹھیک ہے. تو وہ پھر دوستوں کے فون آئے، نہیں یار آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ کوئی قطعاً کوئی انقلابی نہیں ہے، یہ مفادات کا آدمی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مفادات ٹھیک ہے، ہر بندہ جو پاور میں آتا ہے یا پاور کے نزدیک ہوتا ہے وہ اپنی کام سیدھے کرتا ہے، ٹھیک ہے، مفادات اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وزیروں کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی آپ سے کہیں کہ بھائی ان کو فلانی وزارت مل گئی ہے، اب بتائیں اس میں سے دیہڑی کیسے لگائی جا سکتی ہے. کہ یار اگر ہمیں دیہڑی لگانے کے طریقے آتے ہوتے تو ہمارا یہ حال ہوتا، ٹھیک ہے نا. میرا مطلب ہے ہم بھی کہیں پہ جو ہے وہ 2 کنال کا 3 منزلہ گھر بنا کے بیٹھے ہوتے محل، ٹھیک ہے، جہاں پہ اپنی قد آدم تصویریں لگا کے خود ہی دیکھتے اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر ہم نے یہ کام اپنے لیے نہیں آتا ہمیں تو آپ کو ہم کیسے بتا دیں. تو خیر وہ اس طرح نہیں ہوتے جو پاور کے پاس پھٹکتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پاور کا کور نہ لیا تو ہمارے یہ مفادات بھی اڑ جائیں گے. میں اپنا جہانگیر ترین صاحب نے جو بزنس کیا ہے یا جو جس طرح انہوں نے بزنس امپائر سنگل جنریشن کے اندر کھڑی کی ہے، میں اس کو کوئی برا نہیں جانتا. پاکستان کے اندر جتنی لامحدود اپرچونٹیز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جہانگیر ترین، ملک ریاض بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جس طرح اس نے سسٹم کو مینوور کرنا ہوتا ہے اپنی فیور کے اندر، وہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ملک ریاض طریقہ ہے کہ اس نے فائلوں کو پہیے لگانے ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر میری ویڈیو ایک بندے نے بھجوا دی ہے، میرے خیال کو وقاص صاحب ہیں، نہیں اور صاحب ہیں، انہوں نے وہ آڈیو میرا جو کلپ ہے نا جو بڑا کسی زمانے میں ہوا تھا، وہ کسی نے یوٹیوب پہ بھی چڑھا دیا ہوا ہے. تو خیر انہوں نے بھجوائی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. ملک ریاض صاحب کے بارے میں جو ملک ریاض صاحب کی پوری زندگی کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح بنیادی سطح سے 2 نمبری اور لوٹ مار کر کے قومی سطح پر اور عالمی سطح پر 2 نمبری اور لوٹ مار کرنے کے لیول تک پہنچے. لیکن آج کا ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم واپس آتے ہیں. تو یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موصوف انقلابی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ تو 100% ضرورت مند ہے. میں نے صرف ایک ضرورت مند کا آپ کو تعارف کروایا تھا، باقی بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ضرورت مند ہیں، یہ کوئی اصول پسند نہیں ہے. تو اس لیے ان سے توقع نہ لگائیے، یہ ڈائیورشن پلان ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کسی ایشو سے، تو اس سے ہوشیار رہنا آپ نے. تو وہ پھر اس بلبلے میں سے ہوا نکل گئی. شیخ رشید صاحب یہ بتانے کے لیے کہ جو تمہارے خلاف ایف آئی اے جو ہے وہ جو کاروائی کر رہی ہے، ایف آئی اے تو میرے متحد ادارہ ہے، تو پھر ایف آئی اے کے دفتر لاہور میں آ دھمکے، وہاں پہ جہاں پہ ہمیں بھی پکڑ کے رکھا گیا 3 دن ہوتے ہی رہے صاحب. تو اس ایف آئی اے کے دفتر میں آگے دھمکے، تو ایف آئی اے کے دفتر آگے ایف آئی اے کے افسران جو تھے وہ ان کو وصول کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہی نہیں تھے. اور جو موجود نہیں تھے تو پھر وہ واہی تواہی بکتے ہوئے اتھے، اوئے میں تینوں ویکھ لاں گا شہزاد اکبر، میں تینوں ویکھ لاں گا کہندے ہوئے اتھوں چلے گئے. تو خیر انہوں نے پریس کانفرنس وہیں پہ کھڑکائی، اور اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گروپ ہے ان کو بتایا جائے کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدے وعید کیے ہیں ایف آئی اے کی کارروائی کے حوالے سے ہم اس پہ قائم ہیں، اور آپ جو ہے وہ زیادہ آگے قدم نہ بڑھائیں. تو وہ پھر یہ سارے ڈرامے تھے. تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو تھا وہ شام کو آ کے تو پھر جہانگیر ترین صاحب نے وضاحت کی کہ دیکھیے پارلیمانی گروپ جو ہے ہم نہیں بنا رہے، وہ ہم نے تو کہا کہ ہمارا ایک الگ گروپ ہونا چاہیے. تو ماما پارلیمنٹ دے پارلیمانی گروپ ہی ہوئے گا نا، ایڈا تو وڈا میرا مطلب ہے افلاطون، بھائی پارلیمان کے اندر پارلیمانی گروپ ہی ہوگا نا بھائی صاحب. صحیح آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، صحیح ٹھیک ہے. لیکن وہ چونکہ عقلِ کل ہیں اور ظاہر کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، تو ان سے چلاک اور عقل مند آدمی کون ہو سکتا. بہت ساری باتیں آتی ہیں ترین صاحب منہ کے اندر، لیکن آپ کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہوا ہے اس لیے کہنا نہیں چاہ رہا میں، ٹھیک ہے نا. تو خیر چھوڑیں اس باتوں کو، آگے چلتے ہیں. تو وہ جناب ساری وہ ٹائٹیں فش ہو گئی، صلح ہو گئی. اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جس کو کہ بچایا جاتا ہے کہ نہ اسے دھوپ لگے، نہ اسے چھاؤں لگے، نہ اس پہ بارش ہو، نہ اس پہ خشکی ہو، اس کو نکال کے انہوں نے اس بڈاوے کو ایک جگہ پہ استادہ کر دیا، فٹ کر دیا اور نصب کر دیا، اور وہ اب لوگوں سے کر کے تصویریں بنوا رہا ہے.
اور تصویریں بنوا کے وہ جو ایم پی اے جو باغی ایم پی اے جو ہیں ان کے پروجیکٹس کو جو ہے اے ڈی بی کے اندر ان کر رہا ہے. ویسے مئی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جون میں بجٹ پیش ہونا ہے. جتنی بھی اسکیمیں, ویسے یہ بڑی احمق لوگ ہیں, یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ارے بھائی یہ اسکیم اگر بجٹ کے اندر شامل ہونی تھی تو یہ فروری کے اندر پریزنٹ ہونی تھی. مئی کے اندر تو ڈاکومنٹ بھی چھپ گئے ہوتے ہیں نا بجٹ کے, ٹھیک ہے, یا کم از کم چھپ رہے ہوتے ہیں. وہ تو بجٹ سیکورٹی پریس کے اوپر چھپ رہے ہوتے ہیں, یہ چھپ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی جان یہ جو ہے یہ مطلب کہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ سب ڈرامہ تھا اور ڈرامہ ہے. کچھ لوگوں کو ٹینشن نہیں مل رہی تھی اور کچھ لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمارے کہنے پہ تو پی ٹی آئی میں نہیں آئے نا, تو جن کے فون کے اوپر تم یہاں پہ آئے ہو جاؤ ان کو ملو. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تمہیں نہیں ملنے کے, تو پھر جن کے کہنے پہ وہ آئے تھے ان کو انہوں نے جا کے کہا کہ جناب وہ تو یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ان کو پڑھ جاؤ, اور وہ ان کو پڑھ گئے, اور جب ان کے بکھی پڑھ گئے تو پھر ان کی جو ہے شلواروں کے پونچے پھٹ گئے, اور جب شلواروں کے پونچے پھٹ گئے تو انہوں نے کہا یار بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ٹانکوں کیوں پڑھتے ہو. تو پھر وہ بیٹھ کے بات ہوئی اور اس کی جو ہے وہ اخبارات کو جاری کی گئی سارا کچھ وہ سلسلہ کہ جناب وہ جناب ان کے پروجیکٹ بھی ان کیے جا رہے ہیں. پروجیکٹ ان کرنے کا سارا ڈرامہ ہے, اور یہ بلیو کرنے والے بھی ان کو یہ یقین دہانی کرانے والے بھی ڈرامہ ہیں, اور اس کے اوپر بلیو کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی ڈرامہ ہے. دونوں ہی ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے وہ احمق ہیں, بڑے چلاک لوگ ہیں وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ اداکار اور فنکار آپ کو اور مجھے مل کے ڈرامہ لگا رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑی کو اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیا تھا اور ہم نے دیکھے نا اس کو نیچے جھکا لیا اور یہ کر لیا. کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اتنا نہیں ہے. بہرحال جی وہ گروپ جو ہے وہ ہے بھی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا. پیارے افضل وہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان والے, یہ دھاندلی ہوئی ہے. ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کنٹینر پہ چڑھ کے تقریریں بھی کرتا تھا, فیملی سمیت دھرنے میں شریک ہوتا تھا وہ, ٹھیک ہے. اور آپ اگر اس بندے کا رائز دیکھیں تو وہ بندہ ایک پی آر او تھا. ایم ایم اے کی حکومت آئی, داڑھی بڑھا کے انہیں بتایا جا کے کہ میں تو جناب جے یو آئی کا فلانا بندہ ہوں, پرانا بندہ ہوں. وہ کے پی کے میں جا کے اعلیٰ عہدے پہ جا کے لگ گیا, اور وہاں سے اعلیٰ عہدے پہ چھال مار کے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن لگ گیا. 2 نمبری کا شکار وہ شخص. اور اس کے بعد آپ کو وہ 2 نمبر آدمی نظر تو نہیں آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہوئے گی وہی ستھری ہوگی, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اس کو اعلیٰ عہدے سے متمکن کرے گی. اس کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومی ہے, ٹھیک ہے. وہ افضل وہ مولوی جعلی داڑھی والا, وہ آپ کو کبھی نظر آیا کبھی دوبارہ قومی زندگی کے اندر کہیں پہ بھی کوئی کسی ٹی وی پروگرام میں کسی جگہ پہ کوئی کالم لکھ رہا ہو, کسی جگہ پہ کوئی خبر کا موضوع بن رہا ہو, ٹھیک ہے, اور کسی جگہ پہ گچی نکال کے تصویر کھنچوا رہا ہو؟ نہیں نظر آیا نا. اس کے یہ پی ٹی آئی کا پرانا دستور ہے, وہ اس کے ساتھ کرتی ہے ایسے. لیکن یار میں نے حادثہ ہی نہیں روک رہا میرا. یہ جو پی ٹی آئی نے گزشتہ 72 یا 96 گھنٹوں کے اندر جو جہانگیر ترین اور اس کے گروپ کے ساتھ, میں اب تو نہیں کہوں گا وہ کتے والی کہنا تو ذرا زیادتی ہو جاتی ہے, ڈوگی والی ذرا کام ہے, ڈوگی والی جو فرمائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کی مدر سسٹر 1 کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ اب جب دوبارہ وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہے تو اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. فوزیہ قصوری تو لے کے وہ کیا ہیں جی بابر صاحب, ان سب کے ساتھ, اور تو اور باغی جو کہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے نا, صدر رہ چکے ہیں. چیئرمین تو خیر موصوف خود ہیں, لیکن وہ صدر بھی رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ جو کی, حامد خان کے ساتھ جو کی, ٹھیک ہے, ہر وہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا, ٹھیک ہے. جو اس پارٹی کو چھوڑتا ہے اس کے ساتھ مخالفین کے تو خیر نصیب میں لکھ دیا گیا نا, ہمارے تو نصیب میں لکھ دیا گیا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے گالیاں کھانی ہیں. لیکن وہ ایسا جانور ہے, ایسا مونسٹر ہے جو خود کو بھی کاٹنے اور گالیاں دینے سے باز نہیں آتا, ایسا وہ مونسٹر ہے. تو خیر اس مونسٹر نے ان کو بھی گالیاں نکالی. یہ جملہ مترجہ آ گیا. گروپ جی اپنی جگہ پہ قائم بھی ہے اور نہیں بھی ہے, فار آل پریکٹیکل پرپز کو کر دیا جائے گا. اب جو ہمارے دوست جنہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا, اب وہ یہ ماحول بناتے پائے جا رہے ہیں. اگلے 30 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ عید کے اپنا بجٹ کے بعد نہ بڑھ بھائی, اصل تو بجٹ ہی میں ایک اور بریک ہوتا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے یہی جب عرض کیا, میں نے کہا اصل میں تو بجٹ ہی میک اینڈ بریک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہے نا کہ وہ وفاق میں جو پیسے ان کو ملنے ہوتے ہیں اس کی تو
مور لگوانی ہوتی ہے نا پارلیمنٹ سے، تو اگر یہ پھڈا پڑ گیا تو وہ پھر ان کو بجٹ جانے کے اندر رکاوٹیں. ہم نیوے ہو کے وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے. ہم نے کہا اس بندے سے کل بہنا بھی نہیں ہے، ہمیں کسی غلط پاسے نہ لکھا جائے، اس لیے تسی بھی چپ کر جاؤ، ٹھیک ہے. اس لیے وفاق کا بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا. پنجاب میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کچھ نہ کچھ ہوگا بجٹ سے پہلے. میں نے انہیں کہا حضور پنجاب میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیے گا. یہ کہہ کہ ہم وہاں سے کھسک آئے. ہم کھسک آئے تو اس لیے آپ بھی کھسک لیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.